کے مطابق قائم خدا مندری تمجید دو۔ اور اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگی کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھٹکا اور جھیل سے کہا خاموش اور ساکت ہو، تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمیں سارے کی خطائیں معاف کی جائے۔ اے مسیح۔ سب تشریف رکھیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج پاکستان کی کلیسیا پورے پاکستان میں دعا اور روزے کے ساتھ خصوصی عبادات میں شامل ہے، اور یہ خصوصی عبادت جو ہے وہ کرونا جیسی وبا کے خاتمے کے لیے خداوند کے حضور ادا کی جا رہی ہے۔ بائبل مقدس میں دعا اور روزے کا ایک واضح تصور ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا تعلق اور رابطہ، ہماری گریہزاری، ہماری عاجزی، انکساری خدا کے حضور رکھی جاتی ہے، اور دعا کے ذریعے سے چاہے وہ ذاتی طور پر دعا کی جائے یا خاندانی طور پر دعا کی جائے یا کمیونٹی کے ساتھ یا کلیسیا کے ساتھ کسی خاص مقصد کے لیے دعا کی جائے، وہ دعا خدا ہماری ضرور سنتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی میں اہم مشن کو شروع کرنے سے پہلے اور خدا کی رضا کو پورا کرنے کے لیے دعا کی اور اپنے باپ سے مدد مانگی، اور اسی دعا کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اپنے باپ کی اطاعت کی اور اس کی رضا کو جانا۔ اگر ہم روزہ کی طرف دیکھیں تو روزہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی، غلطیوں کی مغفرت کے لیے یا اپنے آپ کو دوبارہ سے خدا کی طرف رجوع لانے کے لیے ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اپنی زندگی میں دعا میں ٹھہر کر اور روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں۔ روزہ کے حوالے سے پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہمیں خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو روزہ بھی جو ہے ذاتی طور پر یا خاندانی طور پر یا کمیونٹی کے طور پر رکھا جاتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اور یہ بھی اپنے گناہوں کی توبہ اور خدا کی رضا کو جاننے کے لیے، خدا سے الہی مدد مانگنے کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے۔ آج کل جب کرونا کی وبا کے وجہ سے پوری دنیا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں، اس وبا نے ہر ایک بشر کو جو ہے وہ نفسیاتی طور پر اور جسمانی طور پر
کمزور کر دیے ہیں اور بہت سارے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں جو ہے وہ رکاوٹ پیش کر دی ہے۔ لیکن جب ہم اس کرونا وبا کی جو ہے ان سے دوچار ہے، اس وبا سے، اس کے ساتھ ہی ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم خدا میں ٹھہرے، ہم دعا کریں، ہم خدا کے حضور گریہ زاری کریں۔ وبا جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، خدا کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ اس کے نزدیک کوئی بھی ایسے وبا آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں یا خدا یسوع مسیح کے دور میں دیکھیں، جس نے بہت سارے معجزے کیے، بلکہ اس نے بیماری کو جھڑکا، اس نے وہ لوگ جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے تھے ان کو بیماریوں کو جو ہے وہ اور شیطانی قوتوں کو جھڑکا اور لوگوں نے رہائی پائی۔ تو جب ہم خدا سے مدد چاہتے ہیں تو یقیناً خدا بھی ہمیں رہائی عطا کرتا ہے۔ آج کی جو دونوں تلاوتیں ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ پہلی تلاوت جو رومیوں کے خط میں سے پڑھی گئی ہے، 8ویں باب میں سے، بڑی خوبصورت تلاوت ہے، اور اس میں دو باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہوگا؟ یہ بڑی ہی جو ہے مفید اور گہری بات جو ہے آج کی پہلی تلاوت میں ہے، کیونکہ خدا نے اپنا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کے لیے دیا تاکہ دنیا کے گناہوں سے انہیں معافی ہو سکے، اور خداوند کی صلیب اور یسوع کے خون کے وسیلہ سے یہ کائنات جو ہے وہ دوبارہ سے دھل جائے، لوگوں کے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اور خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہم نئی زندگی پائیں۔ اس لیے اگر خدا ہماری طرف ہے، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، وہ ایمینول ہے، وہ متجسد ہوا، وہ ہمارے درمیان رہا، اس نے سکونت کی، وہ ہمارے لیے حوصلہ ہے، تسلی ہے، دلاسا ہے، امید ہے، نئی زندگی کا پیغام ہے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ وبا، یہ بیماری، یہ کرونا کی جو شیطانی قوت ہے، یہ بھی جو ہے وہ خدا کی قوت سے اور یسوع کے وسیلہ سے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم ان پاشکا کے دنوں سے گزر رہے ہیں اور پاشکائی عمل سے گزر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے مرنے، جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاگردوں کا تجربہ ہو یا آج کی 2020 کی کلیسیا کا تجربہ ہو، ہم مختلف جو ہے سٹیجز سے گزر کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاش کے بیت کی طرف اگر ہم غور کریں تو آج کی پہلی تلاوت کے مطابق کہ یسوع مر گیا، وہ جی اٹھا اور خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ دوسری بات کہ یسوع کی محبت سے کون ہمیں جدا کر سکتا ہے؟ یسوع کی محبت سے کون ہمیں جدا کر سکتا ہے؟ کیا یہاں پر لکھا ہے کیا مصیبت، کیا تنگی، کیا ظلم، کیا قید، کیا رانی، کیا خطرہ یا تلوار یا کوئی اور وبا یا بیماری؟ کیا ہمیں یہ چیزیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اس ایمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ وبا جو ہے اگرچہ کہ اس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہے، لیکن ہم نے مسلسل دعا میں رہنا ہے۔ پاپا اعظم کی طرف سے یہ دنیا کو اپیل ہے۔ ایک طرف تو مسلم جو ہے وہ مسلم بھائی ہمارے وہ رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، وہ بھی ریاضت کر رہے ہیں اور وہ بھی گریہ زاری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم جو مسیحوں نے ابھی روزے رکھنے کے بعد پاشکا کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے خاص طور پر پاپا اعظم کا پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ ہم روزہ اور دعا کے ذریعے سے آگے بڑھیں تاکہ ہم اس وبا پر قابو پا سکیں۔ متحد ہونے کی ضرورت ہے،
خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی سے وہ تمام ان بیماریوں کو اور ان باتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں مسیح سے دور لے کر جاتی ہے۔ اس لیے آج جب ہم یہ خاص عبادت کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ایک نئی امید ملتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دعا اور روزہ کے ذریعے سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور ہم مسیح کی محبت میں ایک ہو گئے ہیں۔ اور آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کشتی پر موجود ہیں، اس کے شاگرد بھی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے آج اپنے شاگردوں کو جب وہ اس کے پاس پریشان ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں استاد کیا تجھے فکر نہیں ہے کہ ہم ہلاک ہونے لگے ہیں یا ہلاک ہونے کو ہیں، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ انہیں کیا کہتے ہیں، تم کیوں ڈرتے ہو، تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ یہ زندگی جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ فضل جو ہے خدا کی طرف سے ہے۔ ہم جو ہے وہ ڈر اور خوف رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم زندہ اور جاوید لوگ ہیں، ہم اس کے پاشگاہ بیز سے سرفراز کیے گئے ہیں، ہم اس کی پاشگاہ کے نعرہ لگا کر ہم اس کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں، ہم امید کے لوگ ہیں، مایوسی کے لوگ نہیں ہیں، ہم فضل کے لوگ ہیں، خدا سے برکت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے جس طرح خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو عورتیں صبح گئی قبر پر، وہ پریشان تھی کہ اتنا بڑا پتھر ہے، اس قبر سے پتھر کو کون لڑکائے گا، کون ہٹائے گا؟ اور خدا کا فضل دیکھیں کہ اس قبر سے پتھر جو ہے جب وہ پہنچی تو خدا کی رضا کے مطابق لڑکا ہوا ایک طرف پایا۔ یہ کرونا وائرس بھی جو ہے خدا اس دنیا سے دور لے جائے گا۔ اگر خالی قبر اور سے پتھر جو ہے پتھر ہٹ سکتا ہے، اور خالی قبر جو ہے وہ یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دے سکتی ہے، تو یہ وبا جو ہے یہ بھی ایک طرف چلی جائے گی اور یہ انسانوں سے دور ہو جائے گی، اور ہم بھی زندہ ہو جائیں گے، ہم بھی جو ہے وہ نئی امید سے آگے بڑھیں گے، خوشحالی آئے گی، لوگوں میں زیادہ ایمان اور مضبوط ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں اور جانیں ہمارا خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج کے جو لوگ ہیں خدا کے گھر کے لیے ترس رہے ہیں، خدا کے گھر جو ہے اس میں آنے کے لیے، اس کا کلام سننے کے لیے، پاک شراکت لینے کے لیے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے۔ خدا اس وبا کو جلد از جلد دور کرے تاکہ دنیا دوبارہ سے خدا کے حضور سربزیر ہو سکے۔ خداوند ہم سب کو اپنے فضل سے معمور کرے، اور خداوند اس وبا کو آج کی دعا اور روزے کے ذریعے سے